بارگاہ سرکار تاج شریعت میں تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، طالبان علوم نبویہ، دور دراز سے تشریف لانے والے زائرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي خلق السفل والعلا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته أهل التقى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، صدق الله العظيم۔ قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ حضرات گرامی وقار، ہم اس وقت عرص سرکار حجت الاسلام کی برکتیں، سعادتیں، خوشبختیاں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو بارگاہ سرکار حجت الاسلام میں بطفیل سرکار تاج شریعت قبول فرمائے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے جماعت اہل سنت کے قدیم عالم دین اور زبردست پاسبانی مسلکی اعلیٰ حضرت حضور سیف رضا حضرت علامہ مولانا عبدالمصطفیٰ صاحب قبلہ اور ان کے بعد جماعت جامعۃ الرضا کے موقر استاذ اور جماعت رضائے مصطفیٰ کے مبلغ حضرت علامہ مولانا مفتی شکیل صاحب قبلہ کی شاندار گفتگو سماعت، ان دونوں حضرات کو سننے کے بعد میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ حضرت علامہ عبدالمصطفیٰ رضولوی صاحب نے اپنے سفر کو جہاں چھوڑا ہے اس کو مکمل کر دوں، یا حضرت علامہ مفتی شکیل صاحب نے اپنا سفر جہاں چھوڑا ہے اس کو مکمل کر دوں، یا پھر ایک نئے سفر کا آغاز کروں۔ بہرحال میں یہ چاہتا ہوں کہ ان حضرات نے جو کچھ کہا ہے، موبائل ضبط ہو جائے گا، والنٹیئر کو اوپر بھیج رہا ہوں۔ بھائی وقت کم ہے تقریر میں، اب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو وقت جائے گا نا۔ ایک بار سمجھا دیا، کبھی تو فطرت کے خلاف کر لیا۔ جس بارگاہ میں آئے ہو فیض نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ جلال اگر ادھر آ گیا نا تو فیض نہیں ملے گا، جو زندگی بھر اس کا رد کرتے رہے۔ اب انہی کی بارگاہ میں اتنی بڑی جسارت کر رہے ہیں، تو کم سے کم آپ کو سمجھنا چاہیے۔ بار بار کہا جا رہا ہے، موبائل جیب میں رکھیے، اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کیجیے، اپنی میموری میں محفوظ کیجیے۔ حضرت علامہ عبدالمصطفیٰ رضولوی صاحب قبلہ فرما رہے تھے، سادات اور علماء کے درمیان جو ربط و ضبط اور محبت تھی، انہوں نے ان کا ہاتھ چوما۔ سچی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی علماء اور سادات کا باہمی تعلق اور رشتہ رہے تو سنیت کا بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ سادات علماء کی قدر کریں اور علماء سادات کی قدر کریں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھا گیا، عالم کا مقام بڑا ہے کہ سید کا؟ تو میرے امام نے فرمایا مطلقاً مجملاً تو مقام عالم ہی کا بڑا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ عالم کی جو خوبی ہے وہ وصفی ہے
اور جو سید کی خوبی ہے وہ ذاتی ہے، مگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دونوں کا مقام و مرتبہ بیان کیا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ سلسلہ سادات اور اہل بیت اور علماء اکرام کی باہمی محبت کا رشتہ اور باہمی تعلقات کا سلسلہ بہت قدیم ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراج الامہ کشف الغمہ، جن کے لیے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دی اور فرمایا لو کان العلم عند الثریا لتناولہ ابناء فارس، یہ امام اعظم ابو حنیفہ جو زندگی بھر دین و سنیت کا کام کرتے رہے، کسی نے ایک سید زادے جن کو زمانہ امام باقر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتا ہے، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ یہ ایک بندہ ہے جس کا نام نعمان ابن ثابت ہے، یہ اپنے قیاس کو آپ کے نانا کی شریعت میں بڑا دخل دیتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ مدینہ شریف گئے، مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے، حضرت امام باقر کو پتا چلا کہ وہ بھی آئے ہیں۔ آپ نے ان کو بلوایا اور بلوا کر کہا میرے نانا کی حدیث کو چھوڑ کے اپنی عقل سے کام کرتے ہو؟ آپ نے دیکھیے یہاں دونوں کی محبت اور دونوں کا پیار دیکھیں۔ اگر سادات دیکھ رہے ہیں کوئی عالم دین و سنیت کا مضبوط کام کر رہا ہے تو اس سے حسد کرنے، جلنے اور تکلیف اور اس کو درد پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اگر علماء دیکھتے ہیں کہ کوئی سید مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کر رہا ہے تو اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں، اس کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں، اس کی بھی قدر کی جائے۔ اس طریقے سے دونوں کا سنگم ہوگا اور سنیت کا بڑا کام ہوگا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا امام باقر کی بارگاہ میں حاضری دی، اور انہی کے بیٹے امام جعفر صادق ہیں جن کی بارگاہ میں امام اعظم رہے۔ آپ نے خود فرمایا تھا میری زندگی میں اگر امام جعفر صادق کے پاس یہ 2 سال جو گزارے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو نعمان ابن ثابت ہلاک ہو گیا ہوتا۔ کسی نے پوچھا تھا سرکار آپ کی زندگی کتنی ہے، آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا 2 سال ہے۔ پوچھنے والا حیرت میں پڑ گیا، فرمایا میں 19 سالوں کو شمار کرتا ہوں جو میں نے مصطفیٰ کے لختے دیگر حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گزارے ہیں، جنہوں نے سرکار تاج شریعت کے قریب رہ کر کے اپنا وقت کاٹا ہے، وہ بھی اس بات کو کہہ سکتے ہیں ہماری زندگی میں قیمتی لمحات وہی ہے جو سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں گزارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہنے لگے سرکار کچھ باتیں ہیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام اعظم نے پوچھا ایک بات بتائیں، عورت کو حیض آتا ہے، حالت حیض کے اندر نماز چھوڑے گی، نماز چھوڑ دے گی، روزہ بھی چھوڑ دے گی، لیکن قضا کس کی جائے گی، روزے کی نماز کی؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے سوال پر حضرت امام باقر نے فرمایا وہاں پر قضا صرف روزوں کی ہونا ہے۔ آپ نے کہا مقام تو نماز کا زیادہ بڑا ہے، اہم الفرائض بعد الایمان یہ نماز ہے۔ اگر میں اپنے قیاس پر فتویٰ دیتا، اگر اپنی عقل کو چلاتا تو میری عقل تو یہ کہتی ہے کہ نمازوں کی قضا کی جائے، روزوں کی قضا نہ کی جائے، لیکن میں نے وہی کہا ہے جو آپ کے نانا جان نے فتویٰ دیا ہے۔ ایک جواب ہو گیا۔ دوسرا سوال آپ نے کیا سرکار ایک بات بتائے، لڑکا لڑکی چھوڑے کسی نے، کوئی مورث ہے وارثین میں لڑکا اور لڑکی چھوڑے، اب یہاں حصوں کی تقسیم ہوگی تو لڑکے کو 2 حصہ ملے گا، لڑکی کو سنگل ملے گا۔ عقل تو یہ چاہتی ہے کہ عورت کما نہیں سکتی، عورت صنف نازک ہے، عورت کمزور جنس ہے، لہذا اس کو ڈبل دیا جائے، لیکن فتویٰ وہی دیتا ہوں جو آپ کے نبی کی شریعت نے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسرا سوال کیا سرکار ایک بات بتائے، آدمی کا پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا اس کے جسم سے نکلنے والا منی کا قطرہ زیادہ ناپاک ہے؟ آپ نے فرمایا پیشاب میں نجاست زیادہ ہوتی ہے۔ کہا عقل یہ چاہتی ہے آدمی 10 بار پیشاب کرے تو 10 بار غسل کرے، لیکن فتویٰ وہی دیتا ہوں جو مدینے
मर्तबे के ताजदार ने दिया है। अब यहाँ से बरेली शरीफ के इस पाकीज़ा मेंबर से और सरकार ताजे शरीयत की बारगाह से हिंदुस्तान के सारे सादात और हिंदुस्तान के सारे उलमा से अर्ज करूंगा, चूंकि यहाँ तो कंपटीशन और मुकाबला सादात में भी है, उलमा में भी है, मैं किसी एक पहलू पर बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि बतकाज़ाए बशरियत खराबियां सब में आ जाती है। ताज़ीम और तकरीम हम सबको मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। बहरहाल एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ, अगर सादात को दिखता है कोई आलिम मसलक का काम कर रहा है तो उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं, उसको सीने से लगाए, उसकी कदर करे, इसलिए कि जिस दिन ये रद्द करने वाले, मसलक की बोली बोलने वाले जिस दिन कायनात से खत्म हो जाएंगे, कसम खुदा की फिर सुन्नियत की बहारें कहां से लाओगे? तुम्हारे हाथों पे मुरीद कौन होगा? तुम्हें अपना पीर कौन मानेगा? खानकाहों में हाजिरी कौन देगा? और इसी तरीके से उलमा से करूंगा, ये सादात इकराम अगर मजहब व मसलक की बात करते हैं, मसलक की आला हजरत का काम कर रहे हैं, तो फिर उनको काम करने दिया जाए। बिला वजह छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफात को सामने रखा जाए, इसलिए कि जब राफजियत और शियत सियादत का नाम लेकर के हमारे मसलक पे हमला करती है, हम जैसे मौलवी तकरीर करे, लोग सियादत के नाम पर हमारी बातें नहीं सुनते, उस वक्त जरूरत पड़ती है उन्हीं सादात की जो आप बबागे दुहल मसलक की बात करते हैं, नारा मसलक की आला हजरत का लगाते हैं, फिर उनका चेहरा सामने करके हम बताते हैं देखो सादात ऐसे होते हैं जिनकी बोली इमाम अहमद रजा खान की बोली होती है, जो ताजुश शरिया की जबान में कहते हैं मसलक की आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। समझ में आई बात? ये दो चीजें रहे इंशाअल्लाह काम होगा। हजरत अल्लामा शकील साहब सरकार हुज्जतुल इस्लाम के फतवे की रोशनी में इस्तिगासा, जिसको इस्तिआनत बिल गैर भी कहते हैं, इस्तिगासा दो तरह का होता है, इस्तिगासा कौली, इस्तिगासा फ़िअली। अल्लामा शकील साहब जमाल भरी नजरों से आप देखेंगे इंशाअल्लाह बहुत कुछ नजर आए। हाँ, सब मुद्रे मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह। हजरत सरकार सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर है, आप रास्ते से गुजर रहे थे, एक बंदे ने क्या किया, आपने देखा कि एक फिरौनी के साथ उनके चाहने वाले की लड़ाई हो गई है, उसने कहा मूसा अलैहिस्सलाम मेरी मदद करो, ये इस्तिगासा कौली था। इसी तरीके से वाउहैना इला मूसा इज़ इस्तस्काहु कौमुहु अन इद्रिब बिअसाकल हजर, ये इस्तिगासा कौली था। इस्तिगासा फ़िअली की मिसाल देखना है, आप 13वें पारे को की तिलावत कीजिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता चला मेरे वालिद हजरत याकूब की बीनाई चली गई है, आपने कहा था इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजही अबी याती बसीरा, वो गए और जाकर कहा ये कमीज ले जाओ मेरे वालिद के चेहरे पर डाल देना। फलम्मा अन जाअल बशीरु अलक़ाहु अला वजही फरतद्दा बसीरा, खुशखबरी लेकर के आने वाला आया और आकर उसने हजरत यूसुफ की कमीज को हजरत याकूब के चेहरे पर डाल दिया, बीनाई वापस आ जाती है। इसको इस्तिगासा फ़िअली कहा जाता है, वो इस्तिगासा कौली की मिसाल थी। हम कहते हैं यार अगर हम आला हजरत की बात करें, पूरी किताब मेरे इमाम ने लिखी है बरकातुल इमदाद ले अहलिल इस्तिमदाद, मेरे इमाम ने दूसरी किताब लिखी अनवारुल इंतिबा फी हिल्ले निदाई या रसूल अल्लाह, बड़ी प्यारी हदीस जिक्र फरमाई है। सरवरे कायनात फरमाते हैं इज़ अदल्ला अहदुकुम औला व हुवा बिअर्दिल लैसा इज़ अदल्ला अहदुकुम शैया व हुवा बिअर्दिल लैसा बिहा अनीसुल। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर किसी का कोई सामान गायब हो जाए और वो ऐसी जगह में है जहां कोई मदद करने वाला नहीं है तो फिर क्या करे? मेरे नबी ने फरमाया फलयकुल या इबादल्लाहि अईनूनी। अहले इल्म की खास तवज्जो चाहूंगा, हदीस पढ़ रहा हूं दिल से, सुना भी उसको दिल से जाए, इंशाअल्लाह बरकतें मुकम्मल हो जाएंगी। जरा तबर्रुक के लिए रास्ता खाली कर दे, कहीं ऐसा ना हो आपके सरों पर सब आ जाए और वक्त से पहले ही जमीन पर गिर जाए, इसलिए आप थोड़ी कैफियत को दुरुस्त रखें। गौर फरमाइएगा, सरवरे कायनात ने फरमाया फलयकुल या इबादल्लाहि अईनूनी। हजरत अल्लामा शकील कह रहे थे ये बद अकीदा देवबंदी मौलवी कहते हैं लबी से इस्तिगासा करते हो, ये जायज नहीं है। हमने कहा जब सामान गायब हुआ था अक्ल ये चाहती थी वो खुदा की बारगाह में सजदा रेज होता, लेकिन नबी ने एक बार नहीं तीन बार फरमाया फलयकुल या इबादल्लाहि अईनूनी, फलयकुल या इबादल्लाहि अईनूनी, या इबादल्लाहि अईनूनी। उसको चाहिए कि वो ये कहे
اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ حدیث کا پہلا جملہ ذرا غور کرے، وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ، ایسی زمین میں ہے جہاں کوئی مددگار نہیں ہے، مونس و غمخوار نہیں ہے، یارو مددگار نہیں ہے۔ ارے جب ہے ہی نہیں تو یہ پکار کس کو رہا ہے، یہ مدد مانگ کس سے رہا ہے؟ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا فَإِنَّا لِلَّهِ عِبَادًا لَا يَرَاهُمْ، سرکار فرماتے ہیں دراصل معاملہ یہ ہے، مولانا ندیم صاحب غور کیجئے گا، سرکار فرماتے ہیں دراصل معاملہ یہ ہے، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو حضرات رجال الغیب کہا جاتا ہے، ایسے بندے ہیں جو نظر تو نہیں آتے لیکن جب مدد مانگی جاتی ہے تشریف لے کر کے آ جاتے ہیں۔ تو بھیا استعانت آج کے دور کا مسئلہ تھوڑی ہے، یہ تو تابعین تبع تابعین میرے مصطفیٰ کے دور میں بھی ہوا ہے۔ حضرت علی کی روایت موجود ہے، کہتے ہیں سنیے، جاء اعرابی بعدما دفنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بثلاثۃ ایام، کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے وصال کو 3 دن ہوئے، ہم حضور کو دفن کر کے فارغ ہوئے تھے، دیہات کا رہنے والا ایک صحابی آیا، سبحان اللہ، یار صحابہ کے نام پہ مسئلہ کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی بابرکت ذاتیں ہیں صحابہ کی، بڑی بابرکت ذاتیں ہیں اہل بیت۔ ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، وہ جو آ رہے ہیں وہ آپ ہی کی شکل و صورت کے، وہ میری ہی شکل و صورت کے، بیٹھے رہے، توجہ ہے، آگے بڑھوں، محبت سے ذرا بولو تو صحیح۔ 1947 میں تمہاری کمزور آوازیں ہوتی تو ہندوستان کیسے آزاد ہوتا؟ وہ تو مضبوط آوازیں تھی تو ہندوستان آزاد ہوتا۔ کیا بات، غور فرمائے علامہ شکیل صاحب، آپ ہی کے سفر کی تکمیل کر رہا ہو، اب جہاں تک ہو جائے وہاں تک انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ حضرت امام عتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنیے گا، ہم نے کہا اگر اعلیٰ حضرت کا حوالہ دے، پہلے حضرت علی والی روایت سنے۔ حضرت علی فرماتے ایک دیہاتی آیا اور آنے کے بعد کیا کرتا ہے، فرما بنفسہ علی القبر وحسرا من راسہ وحسا من التراب علی راسہ، آیا آنے کے بعد حضور کی قبر انور سے چپٹ جاتا ہے، اور چپٹنے کے بعد سرکار کی قبر انور کی خاک پاک کو، وہ خاک جس خاک نے مقابلہ کیا ہے عرش اعظم سے، وہ خاک جس کو زمانہ رشک جنت کہتا ہے، اسی خاک پاک کو لیا، سر پہ ڈال لیا، اور ڈالنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور کہتا ہے سمعت اللہ تبارک و تعالی یقول، میں نے اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ رب کہتا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، کہتا ہے اللہ نے کہہ دیا ہے اگر گناہ ہو جائے، جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ مجھے اعلیٰ حضرت کا بڑا قیمتی جملہ یاد آتا ہے، کیونکہ طالبان علوم نبویہ یہاں موجود ہے، آپ نے محال عادی بھی سنا ہوگا اور محال عقلی بھی سنا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کہتے قرآن کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں؟ ہم نے کہا یقیناً کافی ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ پھر اللہ نے یوں کیوں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی بارگاہ کی جناب، اللہ کی جناب، اللہ رب العزت کی بارگاہ اور اس کی جناب میں وسیلہ تلاش کرو۔ بڑی پیاری بات علامہ ضیاء الدین مدنی نے کہی تھی، آپ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کر کے نکلے، ایک بدعقیدہ غیر مقلد نے پکڑ لیا، ان کا وسیلہ کیوں دیتا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن میں لفظ وسیلہ آیا ہے، کہا وسیلے سے مراد اعمال کا وسیلہ۔ آپ نے فرمایا تیرے اعمال قبول ہیں، مقبول ہیں کہ غیر مقبول؟ کہنے لگا مجھے تو پتہ نہیں قبول ہے کہ قبول نہیں۔ کہا یہی تو فرق ہے، ہم اہل سنت اس نبی کا وسیلہ دیتے ہیں جو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو ایسے اعمال کا وسیلہ دیتا ہوں دیتے ہو جس کے قبول اور عدم قبول کا کوئی پتہ نہیں۔ اور میرا نبی کیسا مقبول؟ اللہ نے فرمایا وما خلقت خلقا اکرم علی من، اے محبوب پہلے تجھ سے زیادہ عزت والی مخلوق پیدا ہی نہیں کی ہے۔ بریلی کا امام کہنے لگا زہے عزت ہو اے دلائے محمد کہ ہے زیر حق، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ غور فرمائیے گا، مہمان بڑے بڑے دور کے ہیں، کوئی ممبئی کا ہے، کوئی حیدرآباد کا ہے نا، اس لیے ممبئی والے بھی دھیان دیں گے میری طرف، ہاں میری طرف توجہ کریں گے، ممبئی والے بھی کریں گے، حیدرآباد والے بھی کریں گے، سب کریں گے۔ ذرا غور فرمائیے گا، میری سماعت، میری زبان کا جو تذکرہ ہے وہ دور تک چلا جائے،
میں عرض کر رہا تھا جملہ آپ کو یاد ہے نا؟ چلو ابن کثیر سے پوچھتے ہیں تو فکر کے اعتبار سے خراب تھا، ابن تیمیہ کا ساتھ دینے والا تھا، اس مسئلے میں تیرا کیا نظریہ؟ وہ کہتا ہے حضرت امام عتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ عاشق مصطفیٰ ہیں، ایک دن سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کنتو جالسا عند قبر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، ایک دیہاتی آیا، آنے کے بعد کہنے لگا، امام عتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بیٹھا تھا سرکار کی بارگاہ میں، اتنے میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد قرآن کی یہی آیت پڑھی جو میں نے ابھی تلاوت کی تھی، اور اس کے بعد ایک جملہ اور بولتا ہے جو قریب اور بعید ہے، سب توجہ سے میری بات کو سنیے گا، اس لیے کہ بات مدینے والی کی کر رہا ہوں، اس نبی کی بات کر رہا ہوں جس کے ذکر کے لیے اللہ فرشتوں کو بھیج دیا کر، سننے کے لیے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، اعلیٰ حضرت کا بڑا قیمتی جملہ ہے۔ میرے امام نے فرمایا جب سرکار کی محفل پاک سجتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں، ایک دوسرے کو تداعی کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں سنو سنو کہاں جا رہے ہو، تمہارا مقصد کہیں اور نہیں، مدینے والی کی محفل میں حاصل ہونے والا ہے، تو جتنے بیٹھے ہیں سب کا مقصد اسی محفل میں حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ غور فرمائے، امام عتبی کہتے ہیں وہ آنے کے بعد کہتا ہے جیتو کا مستغفرا لذنبی و مستشفعا بھی، کہتا ہے میرے آقا میں آپ کی بارگاہ میں گناہوں کی بخشش مانگنے آیا ہوں، میں سفارش کرانے آیا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر اس نے چند اشعار بھی پڑھے، کہنے لگا یا خیرہ من دفنت فی القائی آدم فطابا من طیبہن القاء والعکم ونفس الفداء لقبر انت ساکن فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، کہتا ہے کائنات میں آج تک جتنے لوگ مدفون ہیں ان میں سب سے پاکیزہ ذات جن کی خوشبو سے مدینے کے ٹیلے بھی معطر ہو گئے ہیں، میدان بھی معطر ہو گئے ہیں۔ پھر کہتا ہے نفس الفداء لقبر انت ساکن، میری جان اس قبر انور پر قربان جس میں مدینے کے تاجدار آپ آرام فرما رہے ہو۔ کون سا مزار جس کے لیے بریلی کے امام نے کہا وہ ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، کہتا ہے اسی قبر کے اندر پاک دامنی بھی ہے، اسی میں جود و سخا بھی ہے، اسی میں کرم بھی ہے۔ رسول کریم کے عاشق امام عتبی کہتے ہیں غلبتنی عینیا، اتنے میں مجھے نیند آ جاتی ہے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خام میں تشریف لائے، اور لانے کے بعد آپ نے فرمایا اے انحد یا عتبی، اے عتبی سونے کا وقت نہیں ہے، ذرا بیدار ہو جاؤ، الحق بالعرابی، اور جاؤ ذرا اس دیہاتی کے پاس چلے جاؤ، وبشرہ ان اللہ تبارک و تعالی قد غفر لک، اور جا کر کے بشارت دے دو اللہ نے تجھے بخشش کا پروانہ عطا فرما دیا ہے۔ پتہ چلا اس زمانے سے لے کر آج تک، دور صحابہ سے لے کر آج تک، حضرات انبیاء ہو، حضرات اولیاء ہو، اللہ کے مقرب بندے ہو، سب کی بارگاہوں سے مدد مانگی جا سکتی ہے اور مانگی جاتی ہے، مدد ملا بھی کرتی ہے الحمدللہ۔ بس یہی بات کو اختتام کے حوالے کرتے ہوئے ایک روایت جو ایک عبارت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو میزان الشریعت الکبریٰ امام عبد الوہاب شارانی کے حوالے سے ذکر کی ہے، حضرت علامہ شکیل نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی فارسی والی عبارت پیش کی تھی، اسی کی ترجمانی میں کر رہا ہوں۔ حضرت امام عبد الوہاب شارانی کہتے ہیں ان ائمۃ الصوفیاء والفقہاء یشفعون فی مریدیہم، فرمایا سنو سنو، یہ جو حضرات فقہا ہے، حضرات صوفیاء ہے، یہ اپنے مریدوں کی سفارش بھی کریں گے، اور فرمایا وَيُلَاحِظُونَ عَهْدَهُمْ عِنْدَ طُلُوعِ رُوحِهِ وَعِنْدَ سُؤَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ وَعِنْدَ الْحِسَابِ وَالصِّرَاطِ وَالْمِيزَانِ وَلَا يَغْفَلُونَ عَنْهُ فِي مَوْقِفٍ مِّنَ الْمَوَاقِفِ كُلِّهَا۔ سبحان اللہ، اسی کو ذرا ذہن و دماغ میں رکھیے گا۔ آپ نے فرمایا سنو، جو حضرات اولیاء ہے پیر اسی لیے درست بنانا چاہیے، الٹے سیدھے پیروں کو اختیار کرنے سے خود اپنے ہی
पैरों में कुल्हाड़ी मार दी जाएगी, पीर तो नहीं मिलेगा, अलबत्ता पैर आपका खुद उल्टा और बेकार हो जाएगा, किसी लायक नहीं रहेगा। फरमाया आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने, इमाम अब्दुल वहाब शारानी फरमाते हैं, ये जो हजरात औलिया है ये अपने मुरीदीन के इंतकाल के वक्त भी तशरीफ लाते हैं, सुभान अल्लाह। और इतना ही नहीं, मुनकर नकीर के सवाल के वक्त भी तशरीफ लाते हैं, हिसाब के वक्त भी तशरीफ लाएंगे, और मीज़ाने अमल के वक्त भी आएंगे, पुलसिरात के वक्त भी आएंगे। किसी लम्हे और किसी महाज पर अपने मुरीदों को छोड़ेंगे नहीं। हम खुश नसीब हैं, हमने जिसके हाथ पर बैत की है वो मुर्शिद इत्तिसाल ही नहीं, वो मुर्शिद इसाल भी है। और उसकी बारगाह से अगर कोई जुड़ करके राह सुलूक तय करेगा, मेरा विस्तान बोलता है मेरा मुर्शिद उसको बारगाह तक पहुंचा देगा, और उस बारगाह तक जाएगा जहां जाकर ये कहेगा बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां पे हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।